اس دن ہمارا پہلا درس تھا توحید کے اوپر، اور آپ کو یاد ہوگا کہ توحید کی جو ہے ریکیپیچولیٹ کر دیتا ہوں، اس کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ قرآن کے بڑے ساز مضامین میں سے ایک توحید ہے، اور اس کا کیا ہے شرک، دوسرا رسالت ہے، تیسرا آخرت یا قیامت، چوتھا احکامات قرآن جس میں زندگی گزارنے کے احکامات ہیں یا عبادات کے حوالے سے، اور پانچواں تھا اخلاقیات مورل ویلیوز، اور چھٹا تھا اللہ کی تخلیقات۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ کی تخلیقات کی بات آتی ہے، زمین، آسمان، سورج، اور ساتواں بڑا مضمون پرانی آیات کا ہے قصص القرآن، سابقات کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو یہ ایک پوری سیریز ہوگی 7 لیکچر کی۔ پہلا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا توحید کے حوالے سے، اور آپ کو یاد ہوگا توحید کی کتنی قسمیں، توحید علم، سب چیز کا اللہ کو علم ہے، غیب اللہ ہی جانتے ہیں، توحید رزاقیت وہی رازق ہے، توحید خالقیت سب چیزیں اسی نے پیدا کی، آدمی میں خود ہی نہیں بنا پیدا کر سکتے۔ توحید عبادت اور دعا، عبادت بھی اسی سے کریں، اسی سے مانگیں۔ توحید مالکیت، مالک الملک وہی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ وہی ہے۔ چاچو جی جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو بولے تھوڑا منہ کیمرے کے سامنے کریں۔ اس حوالے سے ہمارا پچھلا درس تھا توحید اور اس کی قسمیں۔ اس میں ایک چیز رہ گئی تھی شرک، اور کہا گیا کہ شرک سے بچو۔ 2 قسم کے شرک کرتے ہیں ہم لوگ، اللہ معاف کرے۔ ایک توحید ذات، شرک فی الذات، جس طرح اللہ عیسیٰ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، جس طرح مکے کے لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، طائف مکے کے لوگوں، تو وہ توحید ذات میں شرک ہے۔ دوسرا توحید صفات میں شرک ہے، اللہ کو بھی الہ بنایا، دوسرے کو بنا لیا، اللہ کو بھی رازق بنایا، دکان کو بھی رازق بنا لیا، دکان سے رزق ملتی ہے، اللہ کو بھی بادشاہ بنایا، دوسرے کو۔ دے رہا ہوں۔ تو صفات میں شرک ہے۔ اب توحید ذات میں شرک کم ہے، صفات میں شرک بہت زیادہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سارے گناہ بخش سکتا ہوں، شرک معاف نہیں کروں۔ اس حوالے سے شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ توحید کے اگینسٹ شرک کی باتیں تھی، اس دن شرک والا رہ گیا تھا، باقی توحید کا ہو گیا تھا۔ آج آپ کے ساتھ قرآن کے مضامین میں سے دوسرا بڑا مضمون، جس میں زیادہ آیتیں اس پر فوکس کی گئی ہیں، وہ رسالت ہے۔ توحید کے بعد رسالت۔ میرے آبجیکٹو کیا ہے، میرے مقاصد یہ ہیں کہ ہمارے لرنر ہیں، سننے والے ہیں، جب یہ درس ختم ہو ان کو یہ پتہ چلے اگر پہلے نہیں نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے، انبیاء کی تعلیمات کیا ہیں، کون کون سے انبیاء کا نام قرآن میں آیا ہے، انبیاء کی دعائیں کیا ہیں، انبیاء کی قومیں کون کون سی تھی، انہوں نے کیا جرم کیا اور کو کیا سزا ملی۔ یہ کچھ معلومات اگر پہلے سے نہیں ہیں تو ہمارے لرنر کو ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کو ذرا سا شیئر کروں کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ کیا بنیادی فرق ہے نبی اور رسول میں؟ رسول صاحب شریعت بھی ہوتا ہے،
زندگی گزارنے کی شریعت بھی اس کو دی جاتی ہے. معاملات، زکوٰۃ، نماز، روزہ، یہ ساری شریعت، پردہ، یہ ساری رسول کو شریعت بھی دی جاتی ہے. اور نبی کو ضروری شریعت دی جائے. نبی کسی دوسری رسول کی شریعت پر عمل کرے گا، کروائے گا. تو یہ بنیادی فرق ہے رسول اور نبی میں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے. جب رسول تھے تو نبی آٹومیٹکلی ہو گئے. جبکہ ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام رسول نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ نبی تھے. شریعت نہیں دی گئی، شریعت موسوی بھی عمل کرتے تھے. اسی طرح ان کے دو بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے. شریعت ابراہیم نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام رسول تھے تو شریعت بھی دی گئی، لیکن ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو شریعت نہیں دی گئی. ہر نبی رسول بھی ہوتا ہے، نہیں ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. یہ ذرا فرق آپ جاننا. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ مکے کے لوگ عمل کرتے تھے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نے بگاڑ دیا تھا، پرستی پہ آ گئے تھے، لیکن اسی شریعت پہ عمل کرتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شریعت آخری شریعت ہے، قیامت تک یہ شریعت کسی نبی نے آنا تھا. تو یہ بنیادی فرق آپ کو ذہن میں آنا چاہیے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق. دوسری چیز، قرآن میں انبیاء کا ذکر ہے. قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر ہے. باقی کے بارے میں کہا کہ بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن وہ نبی ہیں، اس کا ذکر نہیں کیا گیا. قرآن بہت ساروں کا ذکر کر دیا، اس کا قرآن کا ذکر نہیں کیا گیا. اب روایات مختلف ہیں. کچھ روایات کے مطابق انبیاء کی تعداد 1,40,000 44,000 1,20,000 کہتے ہیں. قرآن میں انبیاء کا باقاعدہ ذکر کیا گیا. رسولوں اور علامہ کتاب پر ایمان لازمی ہے. رسولوں کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے. مشن ایک ہی ہے، مشن میں کوئی فرق نہیں ہے. تمام انبیاء نے توحید کی تعلیمات دی. واحد لا شریک کی عبادت کرو، شرک نہ کرو. تو بنیادی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے انبیاء میں. سورۃ بقرہ کی آخر میں آیا لا نفرق بین احد، ان میں کوئی فرق نہیں ہے مشن کے حوالے سے، تعلیمات کے حوالے سے، لیکن فضیلت میں فرق ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، کچھ کو ہم نے زیادہ فضیلت دیا، کچھ کو کم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے انبیاء کا سردار بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنی تعریف کرتے ہیں، اللہ علیم، اتنی تعریف کرتے رش کرتے ہیں. ان کا آزمائشیں بھی بہت گزری ہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ہے، تو بہت سارے رسولوں کو دوسروں پر کیا دی گئی ہے؟ فضیلت دی گئی ہے، لیکن ان کے مشن میں کوئی فرق نہیں ہے، تعلیمات ایک ہی ہے. لا نفرق بین احد، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو دوسروں کے درجات کی لحاظ سے فضیلت دی گئی ہے. تیسرا پارہ ایسے سے شروع ہوتا ہے تلک الرسل. یہ سورۃ بقرہ کے 253 آیت ہے. ہر نبی نے توحید کا درس دیا، اس واحد اللہ شریک کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، شرک سے منع کیا. نبیوں کے دو بڑے اہم رول ہیں. جنت کی خوشخبری دینا نیک لوگوں کو، یہ لوگ نیک ہوں گے ان کو جنت ملے گی. یہ کام کرو گے، شرک کرو گے تو یہ جہنم کی آگ. انذار، تبشیر اور انذار، مبشر اور نذیر، بشارت دے دینے والا اور
کیا کرنے والا ڈرائیور. یہ ذہن میں رکھنا ہے انبیاء کی تعلیمات کا بنیادی مقصد جنت کی خوشخبری دینا اور جہنم سے ڈرانا ہے. ہم نے انہیں رسول بنایا خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا تاکہ لوگوں کی کوئی حجت و الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کوئی حجت نہ کام رہ گیا نہ تو نے رسول نہیں بھیجے تو تم کر دیں. اللہ تعالیٰ بڑا غالب بڑا حکمت والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 رول بیان ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائے گا نا عذاب میں بیان ہوئے. بشارت دینے والا, ڈرانے والا, دعوت دینے والا, سراج المنیر, کیا کرنے والا, داعی اللہ, سراج المنیر, روشن راستے ہدایت کی راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا. بنیادی طور پر 2 رول انبیاء کو دیے گئے. لوگوں کو جنت کی خوشخبری دو اور بتائیں کن لوگوں کو, اور جہنم سے کیا کرو, ڈراؤ. انذار خوشی. دیکھیں امت مسلمہ باقی اقوام پر گواہی دے گی ہم, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہی دے گی. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے, ہر آیت امپورٹنٹ, لیکن یہ 143 آیت ضرور سورۃ بقرہ کی 286 آیتیں. آدھی پہ جب آیا 143 پہ قرآن آتا ہے تو کہا تم امت وسط ہو, درمیانی امت ہو. وہ بھی درمیانی آیت ہے, اور امت کہاں سے ذکر امت تھا, امت وسط, درمیانی اعتدال پر امت ہو. اس لیے کیا تمہارا ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا, امت وسط بنایا, درمیانی امت, تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. مسلمانوں نے باقی اقوام پر حشر کے میدان میں گواہی دے گی. کیا گواہی دے گی؟ ہمیں مشن دیا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے, برائی سے منع کرنا ہے. اب ہمارا یہ فرض ہے ان کاموں کو جن تک اسلام کا میسج نہیں پہنچا ان کو کیا کریں, اسلام کا میسج پہنچائیں. قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا, وہی لیجیے, کیا تم نے اپنا اسلام کا قرآن کا میسج دوسری قوموں کو تک پہنچایا؟ چائنیز, رشین, لاطن امریکہ, یہ سارے لوگ آپ کا دامن پکڑیں گے کہ اللہ ان سے پوچھے انہوں نے قرآن کا میسج نہیں دیا. ہم سب کچھ رنگوں میں بل رہے. ہمیں باقی قوموں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا. گواہی یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ ان کو قرآن کا پیغام پہنچا دیا. ہمیں تو فرصت نہیں ہے کھانے پینے میں روٹیاں بنانے کا, ہم ان کے پیچھے چلے. سر ان کو بولے کہ کیمرے کی طرف منہ کریں, ان کے سسٹم کو اپنا رہے ہیں. یہ جائے کہ امامت کریں ان قوم میں, تو یاد رکھیں ہماری اکاؤنٹیبلٹی, کیونکہ قرآن کی آیت ہے تم لوگوں پر گواہ ہوگے اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دے دی ہے کہ پہلا میں نے اس امت کو آپ کا پیغام کیا کر دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کنسرن تھے اپنے اس رول کے حوالے سے کہیں میری اس دن پوچھنا ہو. جب آخری خطبہ دے رہے تھے, میسج دے رہے تھے, دیکھو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, غلاموں کے ساتھ سود مانا ہے, میں نے اپنے چچا عباس کو سود کر دیا, معاف کر دیا, کسی کو نہ قتل نہ کرنا. یہ پیغام دیتے دیتے پھر ان سے پوچھتے تھے, لاکھوں کا مجمع تھا, ان سے پوچھتے تھے کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ سارے لوگ بیعت آواز دے رہے نبی آپ نے ہم تک پہنچا دیا.
پھر انگلی کھڑی کر کے کہتے تھے اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام انتقال کر دیا 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیتے دیتے کیا کیا تھا پوچھا میں نے پیغام پہنچا دیا جب انہوں نے کہا ہاں تو پہنچا دیا تو پھر کیا کرتے تھے اللہ کو گواہ بناتے تھے اے اللہ گواہ رہنا میں نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا اتنا کنسرن اور پھر کہا کہ جو تم میں حاضر نہیں ہیں غائب ہیں ان تک یہ کیا کرنا دین کا پیغام پہنچا دے اب مسلم امہ کی پرائرٹی ٹاپ پرائرٹی پہ یہ رسپانسبلٹی ہے تو اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانا اگر ہم نہیں پہنچا رہے تو حشر کے میدان میں بڑا برا سلوک ہوگا تو وہاں کہا کہ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے اس مسلم یہ پہلے یہودیوں کے پاس امامت تھی ان سے چھین کر کس کو دے دی گئی امت مسلمہ کو تو کہا کہ تمہیں عادل امت بنایا ہے بقرہ کی پچھلی جتنی 143 سے پہلی آیتیں یہ بنی اسرائیل کر سکے ہیں ان کے پاس امامت ان کو معزول کر کے کس کو دی گئی امت مسلمہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے قبلہ کی تبدیلی کا بھی ذکر کر سکتے ہم نے تبدیلی کر دی کیونکہ یہودیوں کو معزول کر دیا گیا تھا اس بیت المقدس کی قبلہ بنانے کی بلا کس طرح کر دیا تھا دوبارہ خانہ کعبہ کی قبلہ بنانے کے حوالے سے قبلہ ہے تو یاد رکھیں اکاؤنٹیبلٹی کا لیکن 2 قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ذہن میں رکھ لیں یہ لوگ بتاتے نہیں علماء بتاتے ہیں نہ ہمارے ماں بتاتے ہیں ہر انسان کی ایک انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اس کو کتاب پیش کی جائے گی اقرا کتاب کو اپنی کتاب تو اپنی کتاب کو خدا ایک من حیث القوم کتاب پیش کی جائے گی سورہ جاسیہ میں ہے کل امت جو ذیلا کتاب ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے انتظار کر کر کے جاسیہ کا مطلب کیا ہو جانا گھٹنوں کے بل ہو جائیں وہاں امت کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی من حیث القوم آپ نے کیا کیا آج دنیا میں سود کھایا جا رہا ہے ظلم ہو رہا ہے سارا آپ بیٹھے اگر آپ انڈیویجول سے بچ گئے تو وہاں پھنس جائے گے قوم کی رسپانسبلٹی ہوگی دوسرا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے انبیاء کو بھی جواب دینا ہوگا مثلا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ عیسیٰ تو نے کہا تھا لوگوں کو میری ماں کی عبادت سورۃ مائدہ کا تو کہیں گے اللہ اگر میں نے ایسا کی حجت قائم کرنے کے اللہ کو کیسا لوگوں کے سامنے کیا کرنے کے لیے حجت قائم کرنے کے لیے جو شرک کر رہے ہیں صحیح کہ تو نے کہا تھا کہ میری ماں کی عبادت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ پتہ ہے دلوں میں ہمارے دلوں کو کیا جانتا ہے مجھے کیا حق ہے کہ میں کہتا کہ میری ماں کی یا میری ماں کی عبادت کرو اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے اتنی سخت اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے انبیاء اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرتے تھے ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے تو یاد رکھیں نبیوں کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی جس روز اللہ تعالیٰ تمام عمروں کو جمع کرے گا سب عمروں کو جمع کرے گا پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا امت کی طرف سے اپنے قوم کی طرف سے انہوں نے کیا جواب دیا وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں تو بے شک پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اللہ کو جانتا ہے انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ انبیاء کو قتل بھی کر دیا گیا بے شمار انبیاء کو جو بنی اسرائیل نے کیا کر دیا تھا حضرت علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا تو یہ حجت قائم کی اللہ کو سارا پتہ ہے وہ اپنے وسوسے بھی دل میں اس کو پتہ ہے لیکن یہ لوگوں کے سامنے حجت قائم کی جائے گی اور اپنا اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کرے گا جو اللہ کا علم ہے وہ کہے گا یا آپ کا گواہی دے گی جلوت گواہی دے گی
زمین کو آئی دے گی تو کچھ کیا اب کی اور میری ویڈیو بن رہی ہے من مسقال ذرۃ خیر یرا، چھوٹا سے چھوٹا عمل کرو گے کیا کیا جائے گا؟ تمہیں نکال دیا جائے گا. یہ اکاؤنٹ برا عمل کرو گے دن میں 5-6 سسٹم سے اکاؤنٹیبلٹی آپ کے ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، دل میں بس سے ہوتے اس کو پتہ ہے، لیکن انسان یہ نہ کہنا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا آپ کا تو کوئی نہیں اس لیے کیا. تو یاد رکھیں انبیاء کی بھی جواب دہی ہوگی، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم، یہ المائدہ کی 1:16 آیت ہے. اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں تو اس سے تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں ان چیزوں سے، شرک سے. مجھ کو کس طرح زیبا ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کو علم ہو گیا. اللہ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، لیکن اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے. تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہے. اللہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو شرک کرا ہے نا یہودی بنی اسرائیل عیسائی پر. اچھا پھر ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی دعا کا ثمر ہے اور مومنین پر اللہ کا احسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے 3,500-4,000 سال پہلے مکے میں کھڑے ہو کر جہاں دعائیں مانگتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اللہ مکے والوں کو ان لوگوں کو قدموں سے رزق دے، اللہ اس کو امن کی جگہ بنایا شہر کو، اللہ جو ہم خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ اسماعیل کے ساتھ اس کو تو کیا کر اللہ میں حج کے مناسک سکھا. وہاں ایک دعا بقرہ کے مغرب کو کیا کرنا دعا، وہاں ایک دعا کرتے ہیں ربنا وابس فیہم رسول منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج یتلو علیہم آیاتی، تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، دعوت کر کے سکھائے. نمبر ایک رول ہے. نمبر 2 رول ہے، دوسرا رول ہے یعلمہم الکتاب، الکتاب کا ان لوگوں کو علم دے، قرآن کا علم دے. یعلمہم الکتاب والحکمت، حکمت دانائی کی باتیں سکھائے. دانائی کیا ہے؟ لیکن ایک چھوٹی سی دانائی کی بات، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے یہ سب سکھاتے رہے. دیکھو دنیا پہ آخرت کو ترجیح نہ دو، کل ہم نے سارے یہ چیزیں چھوڑ کے دیکھا. الکتاب کا علم دے، قرآن کا حکمت بڑا وسیع لفظ ہے، حکمت کا علم دے. یزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرے، کریکٹر بلڈنگ کرے لوگوں کی. نبی انک انت العزیز الحکیم نفس 4 روز آیات کی تلاوت کر کے سکھانے کے لیے نبی میں اللہ علیہ میں سے ابراہیم صاحب دعا کر رہے ہیں. مکے میں کھڑے بے پاک ہو گیا علاقہ ہے، حاجرہ کو اللہ کا راستے پہ چھوڑ کے ان کی دعائیں دیکھیں. آج مکے میں جائیں وہاں حل ہوتا ہے نہیں، جو ہے تو بری ہوتی ہے ہماری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 4 رول کے حوالے سے دعا کرتے ہیں. اور اسی سورۃ بقرہ میں آگے ایک آیت آتی ہے کما ارسلنا فیکم رسول منکم، ہم نے تمہیں میں سے تو ایک رسول کا کر دیا بھیج دیا، یعنی دعا قبول ہو. یہی رو پھر جا کر یہ آیت آتی ہے 164 آل عمران میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے کیا بھیجا ہم نے رسول بھیج دیا. یہ بہت بڑا احسان کیا جاتا ہے درس و تدریس کا. مومنین پہ یہ درس و تدریس بہت بڑا احسان ہے. تکلیف ہوتا ہے کیا؟
نہیں جتایا، اس کو جتایا. ہم نے ایک نبی بھیج کر تم نے کیا کیا؟ درس و تدریس کی. وہ اللہ کے بندو. ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کی حدیث کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بس وہ ہمیں لگا دیا اس پیچھے کہ بھائی یہ تلاوت کر لے بس 10 نیکیاں ملیں گی. خیمے قرآن بہت اس کو سمجھنا. یاد رکھیں صرف نازلہ پڑھ کر آپ وہاں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بنا. تو کہا یہ احسان ہے اللہ کا. درس و تدریس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں ساری قبول ہوئی. مکہ امن کا شہر، مکے میں دنیا کا پھل موجود. خانہ کعبہ بڑی بڑی مقبولہ وہاں آج اس سے کئی گنا بن گیا. حج ہو رہا دنیا میں سب سے محترم شہر ہے. تو جتنی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 3500 4000 سال پہلے مکے میں کھڑے ہو کر کی تھی وہ ساری قبول ہوئی. لیکن وہ اس کو وقت لگا. یہ نہیں پھل لو یہ چیزیں بشمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا کی. تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 اہم رول بتائے گئے سورۃ احزاب میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے نبی یقیناً ہم نے آپ کو رسول بنا کر شاہد بنایا. اس کا بھیجو اس پہ کیا گواہی تھی؟ یہاں پر کیا دیں گے وہ؟ میں بھیج رہا ہوں آپ کو. اس کی زبانہ میں نے تو اب میسج کر دیا تھا. شاہد بنا کر بنایا، خوشخبری مبشر بنا کر جنت کی خوشخبری دے دیا. دوسرا رول اور آگاہ کرنے والا بھیجا، ڈرانے والا. یاد رکھو جہنم کی آگ بہت سخت ہے، جنت سے ڈرایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کون سے صحابی تھے، ان سے کہا نبی آپ وقت سے پہلے آپ زیادہ بوڑھے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ان 4 سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. کون سی تھی؟ سورۃ تکویر، بہت اللہ کا ذکر، مرسلات، سورۃ قاف اور سورۃ ہود. ہم نے تو اس کو پرواہ نہیں کرتے نا کہ یہ عذاب بھی ہوگی. جہنم کی آگ سے ڈرانا والا بنا کر دو. تیسرا رول. چوتھا رول کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا دائی بنا کر بھیجا. لوگوں کو اللہ کی طرف کیا کیا جائے؟ اللہ کو سیدھے راستے پر دعوت دی جائے. رابع نے کہا تم شہر میں دائی ہونے کو تم کھا رہا ہوں مطلب پر جب نہ سے لوگوں کے لیے نکلو. نیکی کا حکم دو، برائی سے کیا کرو؟ منع کرو. آج ہم نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، برائی سے منع نہیں کرتے. آدھا کام کرتے تو اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. یعنی آپ کی تعلیمات ایسی ہیں جیسے کیسے ہیں، اور روشن چراغ گائیڈ کرتے ہیں آپ کی تعلیمات. روشن چراغ لوگوں کو صراط مستقیم پر رہنمائی کرنے کے لیے کو قرآن جیسی منور کتاب دی ہوئی ہے. 4 رول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے سورۃ احزاب میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا. اس کی زندگی جس طرح اس پر چلو، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر ایک معاملے میں نمونہ ماڈل ہے. استاد کو ماڈل ہونا چاہیے. کوئی ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باسیت باپ، باسیت کیا کہتے ہیں لیڈر، باسیت جج، باسیت رول ماڈل. یہ آپ اس کو اتنی بڑی بخدا نعمت ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن ملتی ہے. اٹھنا کس طرح ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، بات کس طرح کرنی ہے. دائیں پہلے دایاں کیا کہتے ہیں پاؤں صاف کرو، پھر بایاں کرو، دائیں طرف سے شلوار پہنو. ایکس باکس 11 ایک چیز سے آپ کو کیا چل ملی رہا ہے؟ گائیڈ لائن ملی ہوئی. ایز کمپیئر ٹو مسلمان
اگر ہندو کو دیکھو، سکھ کو دیکھو، عیسائی کو دیکھو، یہودی کو دیکھو، ان کے پاس کوئی ایسی گائیڈ لائن بس جو مرضی آپ آگے کرنا شروع کر دو.